میرا جو تعلق ہے وہ فارمیسی کے فیلڈ سے، اور ہمارے جو اکثر سینئر پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے ایک لائسنس ایشو ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی فارمیسی یا میڈیکل سٹور اوپن کر لیتے ہیں. لیکن اکثر فارماسسٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس شعبے میں نہیں آتے، لیکن ان کے پاس وہ جو لائسنس پڑا ہوتا ہے وہ کسی ایسے بندے کو سیل کر دیتے ہیں، رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، اس سے ماہانہ یا سالانہ پیسے لیتے ہیں، جس کے پاس تو لائسنس نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس 5-10 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو کیا یہ لائسنس ایشو کرنا، ان کو رینٹ پہ دینا جائز ہے؟ یہ حرام ہے، اور یہ پتہ چل جائے تو لائسنس کینسل ہو جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، تو جب قانوناً ایک جرم بنایا گیا ہے اور لائسنس کینسل ہو جاتا ہے تو آپ بجائے سوال پوچھنے کے ان ساروں کی لسٹ بنا کے نا اپنی اس آرگنائزیشن کو دیں. جس طرح ہماری ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انجینئرز اپنے اس طرح کے جو سرٹیفکیٹس ہیں نا انجینئرنگ کونسل کے، وہ لوگوں کو بیچتے ہیں، گھر بیٹھے وہ تنخواہ کھا رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، غرر کر رہے ہیں. اگر آپ پوچھیں کہ اس کی قرآن و سنت میں دلیل کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. وہ جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ عہد ہے آپ کا، آپ اس عہد کو بیچ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، آپ مجرم ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے جو اپنا عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. تیسرا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، چوتھا آپ غرر اور دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اس کے تحت بھی یہ گناہ ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، حسن بن علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی تھی جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. یہ شک نہیں ہے تو یقیناً جھوٹ ہے اور فراڈ ہے، تو یہ ان کی کمائی بھی حرام ہے. لیکن کچھ لوگ فردر کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتا ہے کہ اس بندے کا 5-10 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ دوائی اچھی دے گا، تو پھر جو مرضی آپ کر لیں. اگر یہ دین کا مسئلہ ہوتا نا تو میں آپ کو اجازت دیتا. دین میں ہر بندہ دائی ہے. بلغوا عنی ولو آیا، صحیح بخاری کی حدیث پہنچا دو میری طرف سے، خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. قرآن میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اس کے تحت ہم کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے اگرچہ علماء نہیں ہیں لیکن جتنا ان کو پتہ ہے وہ بغیر ڈگری کے آگے سکھا سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ڈگری دے دی ہے. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو ہماری طرف سے خواہ ایک آیت ہی جانتے ہو. لیکن یہ رول ڈاکٹری کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں اپلائی نہیں ہوتا. وہاں یہ جرم ہے، وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے. ایون میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹ بڑے بڑے مفتی ہیں، علماء ہیں، وہ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں چاہے میری ویڈیوز کے ذریعے ڈائریکٹ فون کر کے. اس کے باوجود میں نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا، نہ کوئی اپنا میں نے کوئی لیٹر بنایا جس پہ میں لکھ کے دوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قانوناً آتھرائزڈ ہیں علماء. نکاح طلاق کے ایشو آتے ہیں ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں، مسئلہ بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد فتوے کے لیے ہم وہاں بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں ان سے ریٹن میں آپ فتویٰ لے لیں، اور جو یہ فتویٰ دے گا وہ صحیح فتویٰ دے رہا ہے، جو دوسرا دے رہا ہے وہ غلط ہے، آپ اسے نہ لیں. یہ ہم ضرور بتاتے ہیں. تو یہ کام تو ہم نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں اللہ کے نبی نے ڈگری دی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم صرف دینی مسئلہ بتاتے ہیں. وہ یہ کرے کہ جن کے پاس اس طرح کی ڈگری ہے نا وہ خود اس طرح کا کام کریں، کسی دوسرے کو اتھرائز اس لیے نہ کریں کہ قانوناً یہ جرم ہے. ہاں اگر قانون یہ کہہ دے، جس طرح ہمارے اداروں میں بھی ہوتا ہے کہ میٹرک کے ساتھ اگر آپ کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے نا تو وہ آپ کو ڈپلوما ہولڈر جو فریش ہے نا اس کے ایکویلنٹ جاب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس 3 سال کا ڈپلوما ہو یا آپ میٹرک پلس 10 ایئرس ایکسپیرینس ہو میکینیکل کی فیلڈ میں، تو وہ ایکویلنٹ جاب دیتے ہیں. تو وہ گورنمنٹ نے خود مان لیا کہ ڈگری کے بغیر 10 سال کا ایکسپیرینس کرے گا. اس طریقے سے جس طرح میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے، اچھا اس کے ایکویلنٹ کوئی نہیں ہوتا کہ جس نے بی ایس سی انجینئرنگ کی ہوئی ہے بیچلر تو ڈپلوما ہولڈر ود دس ایکسپیرینس. ہاں ہم سے ایک گریڈ نیچے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈپلوما ہولڈر یا بی ٹیک آنر کیا ہوا ہے اس نے، ساتھ اس کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کو انجینئر کے برابر 17واں گریڈ تو نہیں دیں گے، 16واں دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی رول گورنمنٹ بنائے نا تو پھر تو درست ہے، اور اگر گورنمنٹ نہیں بنایا ہوا تو یہ غلط اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کا حق مار رہے ہیں. یہاں کسی اور کو بیٹھنا تھا، اس وجہ سے آپ نے ان کا حق بھی مارا نا. ہم کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ٹاپ کیا، پوزیشن حاصل کی، لیکن بعد میں نے رشوت دے کے جاب لی، تو میں یہ کہوں گا کہ رشوت دے کے جاب تم نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ کہ جاب کے لیے صرف ڈگری ریکوائرمنٹ نہیں تھی، وہ انٹری ٹیسٹ بھی ریکوائرمنٹ تھا. ہو سکتا ہے تم اس میں فیل ہو جاؤ، پھر تم کیا کرو گے؟ تم اس کو بنیاد بناؤ گے؟ نہیں، جب تک وہ ساری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہاں ہزاروں لوگوں میں اسکروٹنگ ہو کے اینڈ پہ انہوں نے 10 بندے نکال لیے کہ یہ 10 بندے ہیں جن کو ہم نے جاب دینی ہے، ان میں سے 5 کو دیں گے، 5 کو فارغ کریں گے. اب آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے 5 وہ لگیں گے جو رشوت دیں گے، تو اب آپ کوالیفائی کر چکے ہیں.
صرف رشوت نہ دینے کی وجہ سے آپ فارغ ہو رہے ہیں، یہاں آپ رشوت لگا لیں اپنے جائز کام کے لیے، کیونکہ آپ وہ میرڈ نہیں، میرڈ یہاں تک ہی تھا، اس کے بعد آپ کو ریکوائرمنٹ ہے. اور لیکن اس کو بھی حرام سمجھتے ہوئے جو سورہ النحل میں آیا، سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا ہوا لہو، مردار خنزیر کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے، مگر اگر کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو جائے، اضطراری کنڈیشن آ جائے، دل میں بغاوت نہ ہو، سرکشی نہ ہو، اللہ کی حد توڑنے کی نیت نہ ہو، تو اتنا لے سکتے ہو کہ جان بچ جائے، اس کیٹیگری میں پھر یہ فال کرے گا.